دعا و فریاد و التجا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم سونا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان و نگاہ ذہن و ہر طرح دے غلطی خطا کا محفوظ و مامون فرماوے صدقہ مدین لتائیدار محبوب خدا و اشرف انبیاء بعطائے الہی مالک ہر دوسرا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دی زلف عنبرین دا نالین پاک تقدس صدقہ کلمہ حق بولنے کی توفیق نصیب فرماوے محرم الحرام شریف اج دی محفل شریف جنہ دوستوں اس محفل شریف کا اہتمام کیتا ہے قاری صاحب اللہ دنال تعاون کیتا ہے اللہ رب العالمین دوستہ ساتھیاں دی محنت اپنے بارگاہ دن قبولیت شرف نصیب فرمائے ابتدا اندر گزارش کرنا مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھاں گا قاری صاحب اللہ جو فرما رہے سن کہ پچھلی دفعہ میں تاریخ دیتی سی اور بالکل دیتی سی مگر کچھ تبلیغی جوابی مصروفیت دی وجہ نال بعض فتنہ پرور لوگوں دی طرفوں کچھ اعتراضات ہوئے سن ہنگامی طور تے جواب دینا انتہائی ضروری سی ساتھیاں دی مشاورت دے نال میں قاری صاحب اللہ نے عرض کی کہ ضرور میں اس مرتبہ تے نہیں پہنچ سکتا پھر حاضر ہوں گا لہذا جو کوتاہی ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو میرے کل ہوئی ہے اس نے قاری صاحب اللہ کا کوئی قصور نہیں سی تاہم یہ ہے کہ دوبارہ پھر تاریخ طے ہوئی الحمدللہ فقیر حاضر خدمت ہے اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا ہے مالک تعالی اج دی محفل شریف نو ساڈے عقیدے دی پختگی دا سامان بناوے اور اعمال دی اصلاح دا سامان بناوے دوستو مسلسل محافل دا سلسلہ جاری ہے تو میں مناسب نہیں سمجھتا کہ بہت لمبا خطاب ہوئے انشاءاللہ العزیز اتنا مختصر بھی نہیں کہ کوئی گل پلے ہی نہ پوے اور اتنا لمبا بھی نہیں ہوئے گا کہ طبیعت اکتاہٹ محسوس کرے مختصر وقت کے اندر میں اپنے گفتگو نو سمیٹن کی کوشش کراں گا مگر ایک بات ذہن وچ رکھو واللہ غالب علی امرہ اللہ تعالیٰ دا امر غالب ہوندا ہے بندہ کئی بار سوچدا کچھ ہو رہے پر ہوندا کچھ ہو رہے گل پھیل جاندی ہے وہ انسان دے بس وچ پھر نہیں رہندی انشاءاللہ العزیز تاہم میں ایک مرتبہ نہ مٹھی کر میں سمیٹ کے گل نو انشاءاللہ العزیز جناب نو سمجھانے کی کوشش کراں گا دوستو فقیر نے جڑا عنوان موضوع رکھے ہے اس عنوان نو پہلا سمجھ لو میں انشاءاللہ العزیز کوشش کراں گا کہ اپنے عنوان موضوع تو باہر نہ جاواں اگر وہ جناب انہوں نے سمجھ لیا اور میں سمجھا سکیا ڈھیر سارا انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ دے فقیران دے جوڑیاں دے صدقہ خصوص بالخصوص خواجگان چشت اہل بہشت حضور سیدی داتا حضور علیہ الرحمہ آپ سرکار کا صدقہ ڈھیر سارا فائدہ ہوئے گا عنوان موضوع کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دیا سیرت پاک امت واسطے نمونہ میں جناب اور یہ سمجھانا ہے کہ اگر چار یار خلفائے راشدین انہاں دیاں زندگیاں نو کارنامیاں نو وکھرا کر دو تے کدے سیرت دا باب مکمل نہیں ہوگا دوبارہ پھر عنوان سمجھ لو چار یاراں دی زندگی اور کارنامیاں نو وکھرا کر دو علیحدہ کر دو
تے میرے نبی دی سیرت دا باب مکمل، سیرت دی کتاب مکمل نہیں ہوندی. سیرت دی کتاب مکمل ادو ہوندی ہے جس وقت چار یاراں دی زندگی اور کارنامے نو نال ملا دیتا جاوے. اس کے اندر جڑا بنیادی پہلو ہے نا اس کا تعلق ہے اصلاح عقیدہ دے نال، اور ایک انتہائی پرفتن، خصوصاً پرفتن دور دے اندر انتہائی نازک پہلو بھی ہے اور اہم پہلو بھی ہے جس تے گفتگو کرنا انتہائی ضروری ہے. ادھر دیکھو میری ایک بات ابتدا دے اندر سمجھ لو. اسلام دو شیاں دے مجموعے دا نام ہے. کنیاں چیزاں دے مجموعے دا نام ہے بولو؟ دو شیاں دے، عقائد اور اعمال. میں ہن پہلا نقطہ شروع کر رہا ہاں، توجہ نال سنو. جس وقت میں نتیجے تے پہنچاواں گا اگر گل وزنی ہوئے تو پھر یہ ہے بھی تساں تھوڑا جہا کوشش کر کے توجہ پوری کر لینا، اگلیاں گلاں بھی انشاءاللہ العزیز وزنی ہوں گیا. کنیاں شیاں نے بولو؟ دو. عقائد اور دوسری شے کیا ہے؟ اگر تھوڑا جہا میرے نال بول پے سو تو میں ذرا محسوس ہو سی بھی تساں راضی راضی بیٹھے ہو. ایک کیا ہے؟ عقائد. دوسری شے کیا ہے؟ اعمال. تانوں پتہ ہے عقائد دا تعلق کرن نال نہیں منن نال ہے. رب نو ایک کرنا نہیں مننا پیندا ہے. ساڈے نبی آخری رسول ہے، رسول ہی نہیں آخری رسول نے. ان دا تعلق کرن نال نہیں منن نال ہے. اعمال دا تعلق ہوندا ہے کرن نال. اعمال دا تعلق کس نال ہوندا ہے؟ کرن نال. رب نے ترتیب کیسی بنائی ہے؟ عقائد نو جوڑیا ہے دل نال، اعمال نو جوڑیا ہے اعضاء نال. عقائد دا تعلق کنے نال؟ دل نال. رب نے عقائد نو کنے نال جوڑیا ہے؟ دل نال جوڑیا ہے. اور اعمال نو کنے نال جوڑیا ہے؟ اعضاء نال جوڑیا ہے. کیوں؟ بس اے کیوں سمجھانی ہے تے گل تواڈے سامنے واضح ہو جانی ہے. کیوں اعمال دا تعلق اعضاء نال؟ کیوں عقائد دا تعلق دل نال؟ کیوں؟ ادھر دیکھو رب نے ایک خاص گل سمجھائی ہے. کیڑی؟ ادھر دیکھو بندے دی انگلی وڈ دیو ناقص ہو جاوے گا پر مرے گا نہیں. ہاتھ وڈ دیو ناقص ہے پر مرے گا نہیں. دو میں ہاتھ وڈ دیو ناقص ہے مرے گا نہیں. پر دل دا ایویں ماڑا جیا ٹوٹا لا چھڈو بندہ مر جائے گا. رب نے عقائد دا تعلق اعضاء نال جوڑ کے، اعمال دا تعلق اعضاء نال جوڑ کے، عقائد دا تعلق دل نال جوڑ کے تینوں مینوں ایک گل سمجھائی ہے. بندے دا جسم وڈیا جائے، ہاتھ وڈے جان، پیر وڈے جان، بندہ ہے ناقص پر زندہ رہ سکتا ہے. ایویں اگر اعمال کوتاہی ہوئی بندہ ناقص ایمان والا ہے پر کافر نہیں. دل دا ماڑا جیا ٹوٹا لا چھڈو بندہ مر جاندا ہے. ایویں عقیدے وچ ماڑا جیا رولا پہ گیا بندہ مسلمان نہیں رہ سکتا. تو میری پہلی گل سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ آئی، اور اندے ہوتے میں بہت ہی تفصیل نہیں کرنا چاہتا. اینی گل سمجھ آ گئی نا کہ رب نے عقائد نو دل نال کیوں جوڑیا ہے؟ دل دا ٹوٹا لاؤ بندہ گیا، ایمان دا ماڑا جا، ہاں عقیدے دا ماڑا جا روڑا بنیا تے ایمان گیا. توجہ ہے؟ ہن سمجھو اگلی بات. ہن میں اپنے عنوان والے پاسے آ رہا، پوری توجہ اور دھیان نال میری گفتگو نو سماعت فرماؤ. توجہ ہے؟ ذرا پیار میں بولو سبحان اللہ. پنکھا چلن دے سے ٹھیک ہے. توجہ ہے؟ ذرا پیار میں بولو سبحان اللہ. ادھر دیکھو
اساں اہل سنت و جماعت ہوں میں دلائل والے پاسے آن لگیا تو پوری توجہ اور دھیان رکھو ساڈا ایمان تے عقیدہ یہ ہے اے جڑی چار خلفاء دی ترتیب ہے صدیق اکبر دوسرا نمبر کنا دے فاروق اعظم تیسرا نمبر کنا دے عثمان غنی دے چوتھا نمبر کنا دے مولا مشکل کشا دے یہ جڑی ترتیب ہے یہ جنوں آدھے نے صاف واضح موٹی صریح دلیل قرآن و حدیث کی نہیں یہ جڑی ترتیب ہے نا یہ ہے صحابہ کرام دے اکٹھ نال اجماع نال مگر میں یہ گل تانوں دسنی ہے کہ یہ جڑی ترتیب ہے یہ صحابہ کرام دی اپنی ذاتی نہیں رب دی رضا وچ بھی یہی سی میرے محمد دی رضا بھی اسے وچ کہ ہن بس اے میرا ایک دعویٰ سی رب دی منشا بھی ایویں سی اور میرے نبی دی رضا بھی ایویں سی جتے صحابہ کرام دا اجماع ہوئے اوکے ہن سنو میں دلائل پیش کرنا انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ ہلکی جی علمی بات ہو سی مشکل مگر انشاءاللہ العزیز اتنی مشکل بھی نہیں کہ سمجھ نہ آوے سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ العزیز ادھر دیکھو 1.25 لاکھ میرے مدینے دے تاجدار دے صحابی نے موضوع ہو کے چلن دیو 1.25 لاکھ مدینے دے تاجدار دے صحابی ہر ایک نے حضور پاک سرکار دی صحبت تو فیض و فیضان پایا ہے پر جڑے یہ 4 یار نے نا 4 یار انہاں نو کوئی وکھری شان تے کوئی وکھری یہ ہے نبی دی صحبت تو فیض حاصل کرن دا موقع ملے ہے جڑا فیضان انہاں 4 نو لبیا ہے نا وہ ہور کسے دے حصے وچ نہیں آیا میرے نبی علیہ السلام نے انہاں 4 دی خصوصی تربیت فرمائی بڑی خصوصی قسم دی تربیت فرمائی ہر ایک نو کمالات دا جامع بنایا ہے مگر کچھ خوبیاں ایسیاں نے جڑیاں ونڈ چھڑیاں گل سمجھنا کچھ خوبیاں ایسیاں نے جڑیاں ونڈ چھڑ دی ہیں کچھ کمالات ایسے نے جڑے میرے نبی نے ونڈ کی تقسیم فرمائے ان حضور دی رضا یہ سی کہ قیامت تک امت دی رہنمائی میرے یاراں دے ذریعے ہونی اگر انہاں 4 دی زندگی 4 دے کمالات فیوز و برکات انہاں دیاں قائدانہ صلاحیتاں امت دے سامنے نہ آئیاں امت دے سامنے نہ آئیاں تے زندگی دے کئی گوشے انج دے رہ جانے نے جنہ واسطے امت نو ہدایت دی لوڑ ہونی ہے پر انہاں واسطے کوئی راہ معین نہیں آسانی نال گل سمجھ آئے گی توجہ لہذا 4 دے 4 میری امت دی راہبری کرن تاکہ 4 دے کمالات تو میری امت مستفیض ہوئے 4 راہبری کرن اگر مولا علی دا نمبر منیا جاوے پہلا تو انہوں پتہ ہے اللہ تعالیٰ قرآن فرماندا ہے اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا موت دا وقت اٹل ہے میں جدو گل مکمل کراں گا انشاءاللہ العزیز اس تو اگلی جڑی دلیل دیاں گا وہ بڑی سوکھی ہونی ہے یہ تھوڑی جی مشکل ہے موت دا وقت کیا ہے بولو اٹل ہے اس کے اندر آگا پیچھا نہیں ہونا اگر
پہلا نمبر ہوندا مولا علی دا تے آپ دا وصال کدوں ہویا ہے؟ سن 40 ہجری نو ہویا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر دا میرے نبی پاک سرکار دے وصال شریف تو تقریباً 2.5 سال بعد وصال ہویا ہے۔ 10 سال بعد فاروق اعظم دا، 12 سال بعد تقریباً حضرت عثمان غنی دا۔ اگر پہلا نمبر من دیو حضرت مولا علی دا تو پھر حضرت علی پاک آپ دے وصال دا وقت معین ہے، آپ دا وصال 40 ہجری نو، اس تو پہلو سیدنا صدیق اکبر دا بھی وصال ہو چکیا ہونا سی، فاروق اعظم دا بھی ہو چکیا ہونا سی، عثمان غنی دا بھی ہو چکیا ہونا سی۔ امت تینہ دی راہبری تو تے محروم ہو جانی سی، امت تینہ دی راہبری تو کیا ہو جانی سی؟ محروم ہو جانی سی۔ ہے میرے نبی دی منشا ایسی کہ پہلا نمبر ابو بکر دا ہوئے تاکہ عمر محروم نہ ہوئے، دوسرا نمبر عمر دا ہوئے تاکہ عثمان غنی محروم نہ ہوئے، تیسرا نمبر عثمان غنی دا ہوئے تاکہ مولا علی مشکل کشا محروم نہ ہو۔ یہ جڑی ترتیب ہے یہ صحابہ کرام دے دل دے اندر میرے مولا نے پائی ہے۔ اللہ دی رضا بھی اس سے ویسی، میرے مدینے دے تاجدار دی منشا اور مرضی بھی یہی سی کہ اسے ترتیب تے چارے خلفاء امت دی راہبری کرن تاکہ چارے اپنے صلاحیتاں امت نو پیش کرن، امت اونا دی صلاحیت تو اونا دی راہبری تو فیض پا کے قیامت تک کسے میدان دے اندر کہ کسے موقع تے بھٹکے نہ، بلکہ چارہ دی راہبری دے نال قیامت تک امت ہدایت دے راہ تے رہ جاوے۔ توجہ ہے نا سجنا، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سنگیو ادھر ویکھو، اے جڑی ترتیب بنی ہے، پہلا نمبر سیدنا ابو بکر صدیق دا، دوسرا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا، تیسرا حضرت عثمان غنی دا، چوتھا مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا۔ اے جڑی ترتیب بنی ہے، اے اہل و سنت و جماعت اللہ دی فضل و کرم دے نال جس ترتیب تے منے آئے، اے ترتیب مولا نو بھی پسند سی اور میرے نبی دی مرضی بھی اسے گل دے اندر سی، تاکہ میری امت جنہاں نو میں کامل طریقے نال تیار کیتا ہے، جنہاں دے اندر میں صلاحیتاں پیدا کیتیاں نے، جنہاں دے اندر وڈ کے کمالات رکھے نے، انہاں چاراں دے فیض تو مستفید ہو جاوے، چاراں دے فیض تو مستفید ہو جاوے، حالات بدل دے رہن گے، ماحول بدلدا رہے گا۔ وہ سجنا چاراں دی زندگی مولا نے انج دی بنائی ہے، قیامت تک کوئی فتنہ انج دا نہیں ہوئے گا، جندہ ستے باب، جندہ راہ روکنا رب العالمین نے طریقہ اور ول انہاں چاراں دی زندگی وچ نہیں رکھیا ہوئے گا۔ مزید گل نو سوکھا کرنا وا، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ اے جڑی ترتیب ہے، سیدنا صدیق اکبر دا نمبر پہلا ہے، چوتھا نمبر مولا علی مشکل کشا دا ہے۔ ایک میں نو کہن لگیا سنیاں نے جڑی ترتیب بنائی ہوئی ہے یا جڑی صحابہ نے بنائی سی، جڑی صحابہ نے بنائی سی، اے ترتیب غلط ہے، درست نہیں ہے۔ پہلا نمبر علی دا ہونا چاہیے ہے۔ میں آکھا کہ آخدہ ہے میرے نبی دا کوئی بیٹا بھی جوان نہیں ہویا، کوئی بیٹا بھی جوان نہیں ہویا، بچپن دی اندر ہی سارے فوت ہو گئے، اور جڑا دماد ہوندا ہے وہ بیٹے دی جا بجا ہوندا ہے، وہ بیٹے دی تھان تے ہوندا ہے۔ مولا علی میرے نبی دا دماد ہے، بیٹے دی تھان تے ہویا، تاں کر کے پھر آپ دا نمبر پہلا بنے گا۔ میں کیا جھلیا جو علی رشتہ دار ہے، پھر ابو بکر بھی رشتہ دار ہے، علی رشتہ دار ہے، ابو بکر بھی رشتہ دار ہے، پر فرق کیا ہے؟ علی داماد ہے، ابو بکر سورا ہے۔
علی داماد ہے، ابو بکر سورا ہے، تینوں پتہ ہے وہ سونے داماد بیٹیاں وانگوں ہوندا ہے، سورا باپ وانگوں ہوندا ہے، وہ سجنا بیٹے دا مقام تھوڑا ہوندا ہے، باپ دا وڈا ہوندا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نے، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ، ذرا اونچی آواز نال پھر بولو نا سبحان اللہ۔ وہ سجنا جدو اہل بیت کرام دا ذکر ہوئے، خصوصاً محرم الحرام شریف دا ذکر ہوئے، یاد رکھ لے ابو بکر و عمر دا ذکر ضرور کیتا کرو، کیوں؟ انہی دیر تک سید سید نہیں ہو سکتا جنہی دیر تک ابو بکر و عمر نو سلام کرو والا نہ ہوئے۔ تو ساکھو گے کنج میں دلیل پیش کرنا سونیا، سادات دا سلسلہ سیدہ زہرا پاک تو چلے آئے، سیدہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہ آپ تو چلے آئے، آپ دا نکاح مولانا مشکل کشان آلو ہے، تنو پتا ہے نکاح دے اندر ایجاب و قبول ہوندہ ہے، اور گواہ شرط نے، اگر گواہ نہ ہون ایجاب و قبول ہو بھی جاوے، ہاں تو میں نو قبول تے میں تنو قبول ہو بھی جاوے، نکاح نہیں ہوندہ۔ وہ سجنا جے گواہ کافر ہون پھر بھی نکاح ٹھیک نہیں ہوندہ۔ اللہ وعدہ اولا شریک مولا دی قسم ہے، اے میرے ہاتھ دے اندر کتاب کشف الغمہ شیعہ دی کتاب ہے، ان دے وچ لکھیا ہے حضرت مولا علی دا نکاح جنہوں زہرا پاک نالو ایک گواہ ابو بکر بنے آئے، دوسرا گواہ فاروق اعظم بنے آئے۔ بابے چشتی دے پیران دی خاک دا صدقہ آپ دے پیران دے نال لگی ہو جتی دا صدقہ اللہ دے فضل و کرم نال دلیلہ سونے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ سونیا ادھر ویکھ مزید تینوں اگے لائے چلنا وا، مزید اگے لائے چلنا وا سونیا، اگر جے کوئی بندہ آکھے ابو بکر و عمر نبی دے زندگی دے اندر تے چنگے سن، بادو ہل گئے سن، بادو نہ دا ایمان خراب ہو گیا جی، تے اگلی گل بھی کر رہا ہوں، تنو پتہ ہے میدان کربلا دے اندر امام علی مقام امام حسین دا پورا خاندان تے کنبہ شہید ہو گیا سی، سوائے امام زین العابدین بیمار کربلا دے۔ زین العابدین کون ہے؟ اس شہر بانو بی بی پاک دا بیٹا ہے، بی بی شہر بانو کون ہے؟ اے یزدہ جرد بادشاہ کسرائے ایران دی بیٹی ہے، جنہوں فاروق اعظم دے دور دے اندر ایران دا علاقہ فتح ہویا ہے۔ ہاں یزدہ جرد کسرائے ایران دی بیٹی مال غنیمت دے اندر قید ہو کے آئی ہے۔ فاروق اعظم نے فرمایا اے شہزادی ہے، ان دے واسطے مرد بھی شہزادہ ہی چاہیے ہے۔ نکاح پڑھایا ہے فاروق اعظم نے مولا حسین نا نکاح پڑھان والا فاروق اعظم ہے۔ اگر فاروق اعظم دا ایمان ٹھیک نہیں، آپ دی خلافت ٹھیک نہیں، کوئی ہے غصب کی دیئے، جڑا غاصب ہوئے، جڑا ظالم غاصب ہوئے، ہوندہ جہاد نہیں ہوندہ، اوتے ڈاکہ ہوندہ ہے، مال غنیمت نہیں ہوندہ، اوتے لٹیا ہویا مال ہوندہ ہے۔ وہ سجنا جے فاروق اعظم دی خلافت شک ہوئے گا پھر سادات دا سلسلہ کیلئے چلنا ہے، نکاح ہی ٹھیک نہیں بنے گا، جنہوں نکاح ٹھیک نہیں بنے گا وہ سیدہ دا سلسلہ وہ اگے کیویں چلے گا۔ وہ سجنا ہے تو پتہ لگدا ہے وہ جڑا سید ہوئے گا اوندا لولو فاروق اعظم دے در نو سلام کرنے والا ہوئے گا۔
توجہ ہے نا سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ یہ درویش ایک اور گل کر جاواں مولا تعالی قرآن وچ فرماندا ہے منھا خلقناکم وفیھا نعیدکم ومنھا نخرجکم تارۃ اخری ترجمہ سنو رب العالمین فرماندا ہے جیڑی مٹی نال انسان دا وجود بنایا جاندا ہے اسے تھان تے دفن ہوے گا منھا خلقناکم جڑی مٹی نال بنانے ہیں وفیھا نعیدکم اسے مٹی والی واپس لٹا چھڑنے ہیں یعنی انسان جڑی تھان تے قبر بنی ہے واضح دلیل ہے کہ اسے تھان دی مٹی نال وجود بنیا ہے اسے تھان دی مٹی نال وجود بنیا ہے کہ میرے نبی نے اپنی قبر والی تھان دے بارے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا اج تھے میرا روضہ ہے ایتھوں لے کے میرے منبر دے درمیان جیڑی تھان ہے وہ جنت دے ٹکڑیاں وچوں ایک ٹکڑا ہے وہ جنت دے باغ وچوں ایک باغ ہے وہ سجنا میرے نبی جتھے دفن ہوئے نے وہ جنت دی مٹی ہے پتہ لگیا میرے نبی دا وجود دنیا دی مٹی نال نہیں بنیا جنت دی مٹی نال بنیا ہے کہ میرے نبی نے دوسری تھا تے فرمایا انا و ابو بکر و عمر خلقنا من تربۃ واحدہ فرمایا یارو رب العالمین نے مینوں ابو بکر نو عمر نو وکری مٹی وچوں نہیں بنایا ایک ہی مٹی وچوں بنایا ہے محمد شفیع چشتی لاجپال توجہ ہے نا سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ مٹی جنت دی ہوے مٹی جنت دی ہوے ٹر دوزخ نو جاوے اے کیویں ہو سکدا ہے پر ایتھے ایک پیار دی گل کر جاواں ساڈے علماء نے فرمایا ہے مدینے دے تاجدار جڑی تھاں تے دفن نے آپ دا جسم شریف جڑی مٹی نال لگیا ہویا ہے او مٹی رب دے عرش نالوں بھی اعلیٰ ہے او مٹی رب دے عرش نالوں بھی اعلیٰ ہے سوال پیدا ہوندا ہے اے مٹی ہے او عرش ہے اے مٹی ہے او عرش ہے اے اون دے نالوں اعلیٰ کیویں ہو گئی ہے ایک چھوٹی جی مثال چھوٹی جی دلیل پیش کرنا وا تہاڈی عقل دے اندر ہنے گل آ جانی ہے او سجنا ایک سیرگاہ ہوندی ہے ایک رہائش گاہ ہوندی ہے ایک سیرگاہ ہوندی ہے ایک رہائش گاہ ہوندی ہے وہ جڑی سیرگاہ ہے اون دا مقام چھوٹا ہے وہ جڑی رہائش گاہ ہے اون دا مقام بڑا ہے عرش میرے نبی دی سیرگاہ ہے روضہ میرے نبی دی رہائش گاہ ہے ایتھے ایک ہور بھی گل کر چھڑنا وا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ مینوں ایک آکھدا ہے آندا بریلیو تساں تے قبر پرستو قبراں نو پوجدے ہو میں آکھیا نا اساں قبر پرست نہیں ہاں آندا نا تساں قبراں نو پوجدے ہو میں آکھیا جھلیا یہ تے اوویں گل ہے کہ کوئی بندہ پروانے نو آکھے کہ تو چراغ پرست ہے تو چراغ پرست ہے انہیں آکھنا جھلیا میں چراغ پرست نہیں ہاں اگر چراغ پرست ہوندا یہی چراغ جدو دوپہری پیا ہوندا ہے میں دے نیڑے نہیں جاندا میں دے نیڑے نہیں جاندا پر جدو رات نو ایندے وچ نور دیاں لہٹاں نکلدیاں نے اس وقت میں گیڑے بھی کڈنا وا ایندا طواف بھی کرنا وا او سجنا ادھر میں آکھیا جھلیا اساں اگر قبر پرست ہوندے ہر قبر تے جاندے نواب دی قبر تے جاندے وڈیرے دی قبر تے جاندے سردار دی قبر تے جاندے ہر قبر جڑی پکی ہے اوتھے ٹر جاندے پر نا اساں قبر پرست نہیں ہاں کیوں اساں ہر قبر تے نہیں جاندے اساں بھی اسے قبر تے جاندے ہاں جس قبر دے وچوں ایمان دے نور دیاں لہٹاں نکل رہی ہوندیاں نے
توجہ ہے نا سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ آواں ہن دلیل والے پاسے ابو بکر دا پہلا نمبر کیوں ہے؟ آپ میرے نبی دے سورے نے، ہاں سورے دا مقام باپ والا ہوندا ہے۔ مینوں آکھدا ہے سورا جی ابو بکر ہے تے عمر بھی ہے، ابو بکر دا نمبر پہلا کیوں ہے؟ عمر دا بعدو کیوں ہے؟ عمر دا پہلا کیوں نہیں؟ ابو بکر دا بعد کیوں نہیں؟ میں کیا جھلیا جے دی نکاح دے اندر پیش کرن دی گل کرنا ہے تے پہلا ابو بکر نے کیتی ہے، تا نمبر پہلا آپ دا ہے، بعدو فاروق اعظم نے کیتی ہے، نمبر آپ دا بعد چوئے گا۔ آندا پھر عثمان دا پہلا کیوں؟ علی دا بعد دے اندر کیوں؟ علی دا پہلا کیوں نہیں؟ عثمان دا بعد کیوں نہیں؟ میں کیا جھلیا ادھر ویکھ، حضرت عثمان دے گھر دے اندر بھی میرے نبی دی بیٹی ہے، علی دے گھر دے اندر بھی میرے نبی دی بیٹی ہے، پر عثمان دے گھر دے اندر میرے نبی دی دو دھیاں نے، تا نمبر پہلا آئے گا۔ علی دے گھر دے اندر ایک دھی ہے، تا نمبر بعد ہوئے گا۔ تو پیار ہونے بچے سمجھے تو ضرورت نہیں سجنا توجہ ہے نا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ آپ کو گل سمجھ بھی آ رہی کہ کوئی نہ ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ دے فضل و کرم دے نال گلاں سندا جا، دل دماغ دے اندر بٹھاندا جا، عقیدے دے رولے مکدے جان گے، عقیدہ اہل سنت انشاءاللہ العزیز دلیلاں دے نال نکھر کے سامنے آندا جاوے گا۔ ہن میں جڑی گل سمجھانا چاہتا تھا اس گل والے پاسے آن لگیا ہاں کہ میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار دی سیرت پاک مکمل ہوئے گی جدو 4 دی سیرت نو نال ملا دیتا جائے گا، 4 دی زندگی نو نال ملا دیتا جائے گا۔ یہ کنج ہے ہن ایں دے تے میں وضاحت کرنا مدر ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ادھر ویکھنا سجنا ذرا توجہ نال میری گل نو سمجھا جے، میرا مدینے دا تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے اپنی زندگی شریف، اپنی ظاہری زندگی دے آخری ایام دے اندر ہاں آپ نے مسیلمہ قذاب نو قتل کرنے واسطے، مسیلمہ قذاب نو قتل کرنے واسطے، وہ جنہیں جھوٹا نے اعلان نبوت دا دعویٰ کیتا سی، انہوں قتل کرنے واسطے آپ نے حضرت اسامہ بن زید دا لشکر روانہ کیتا ہے، حضرت اسامہ بن زید دا لشکر روانہ کیتا ہے، آپ دا لشکر روانہ ہوئے ہیں۔ میرے مدینے دے تاجدار دا وصال ہو گیا ہے، میرا نبی دنیا تو چلا گیا ہے، آپ دا وصال ہو گیا۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واپسی تشریف لے کے آ گئے۔ مدینے دے تاجدار دا ارادہ سی، آپ دی خواہش سی کہ مسیلمہ قذاب قتل ہو جاوے، پر آپ دی ظاہری زندگی دے اندر قتل نہیں ہو سکیا۔ یہ دویخ باری آئی ہے صدیق اکبر دی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حضرت اسامہ بن زید دا لشکر توڑیا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو مدینے دے تاجدار نے تو جس کام واسطے گھلیا سی تو سو سے کام لٹو جاؤ۔ حضرت فاروق اعظم نے عرض کی تھی لجپالا ہن ادھر ویکھو منکرین زکات دا فتنہ بھی اٹھ پیا ہے، قبائل آس پاس تے مرتد ہو گئے نے، انہاں نوں سنبھالن واسطے سانو لشکر چاہیدا ہے، ہو سکتا ہے مدینے اُتے آ کے حملہ ہو جاوے، ساڈے کول فوج نہ ہوے، انہاں دا مقابلہ کیویں ہوے گا، انہاں نال جنگ کیویں ہوے گی؟ میرے ابو بکر نے فرمایا، آپ نے فرمایا او یارو جڑے لشکر نو میرے نبی نے جدھر روانہ کیتا ہے ابو بکر ان دا خلاف نہیں کر سکتا۔ ہاں بھاوے مدینے دیا بیبیاں بھی شہید ہو جان، مرد بھی شہید ہو جان، مینوں اے گوارا ہے، پر مدینے دے تاجدار نے جڑا لشکر جدھر ٹوریا ہے انہوں میں واپس بلا لوا، مینوں گوارا نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے لشکر روانہ کیتا ہے، مسیلمہ قذاب قتل ہویا ہے، خواہش میرے نبی کی سی پوری ابو بکر نے کر چھوڑی ہے۔ توجہ ہے نا سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ گنے آویا جے خواہش کنا دی سی؟ مدینے دے تاجدار دی سی، پوری کنے کیتی ہے؟ پوری کیتی سیدنا صدیق اکبر نے۔ باری آگی فاروق اعظم دی، سناوا ذرا اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ۔ ادھر ویکھنا سجنا توجہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار دے دور شریف دے اندر با جماعت تراویح دی نماز شروع ہوئی ہے۔ وجہ کیا سی؟
مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار بخاری شریف دی روایت ہے آپ نے 23 رمضان شریف 25 27 ترائے راتاں نو آپ نے جماعت کرائی ہے تراویاں دی جماعت کرائی ہے جدو باری آئی ہے 28 دی رات بھی صحابہ اکرام دا ہجوم لگ گیا ہے آپس کے اندر ادھر ادھر گلاں ہوئیاں کہ مدینے دا تاجدار خود تراویاں پڑھاندا ہے ایتھے گل کر جاواں سونیا ایک قرآن ہے ایک صاحب قرآن ہے گہرا تعلق رب العالمین نے کنا بنایا ہے وہ سجنا رب العالمین قرآن دے اندر فرماندا ہے اگر قرآن پہاڑاں تے نازل ہوندا پہاڑاں نے ریزا ہو جانا سی اج بچیاں دے سینیاں دے اندر بھی محفوظ ہے کلے محفوظ ہو گیا ہے وہ سجنا ادھر ویکھ اج جڑا چن ہے اے ذاتی طور تے نہیں چمکدا اے سورج کو روشنی لیندا ہے تاں چمکدا ہے وہ سجنا ادھر ویکھ اے جڑا چن ہے اے جلال نہیں جمال والا ہے اے جڑا سورج ہے اے جلال والا ہے اگر سورج ول ویکھو تے بندہ ویکھ نہیں سکدا اکھاں خراب ہو جاندیاں نے جسم سڑدا ہے پر سونیا جدو وہی روشنی چن وچ پیندی ہے چن جلال نہیں جمال والا ہے بندہ ویکھے اکھاں سردیاں نہیں ٹھردیاں نے جسم سڑدا نہیں ٹھردا ہے کیوں وہ سورج جلال والا ہے چن جمال والا ہے وہ جدو وہی روشنی جلال والی روشنی جدو جمال والے چن وچ آندی ہے پھر ساردی نہیں ٹھارتی ہے وہ سجنا رب دا کلام وہ جلال والا ہے میرے محمد دا سینہ جمال والا ہے اگر پہاڑا تے نازل ہوندا پہاڑا نے ریزا ہو جانا سی وچ واسطہ میرے مدینے دے تاجدار دے جمال والے سینے دا بنیا ہے ہن سینہ پھٹدا نہیں قرآن پر ہوتے اندر ٹھنڈ پہ جاندی ہے تو جو ہے نا سجنا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ توجہ نال سن لیا گلاں بڑی جلدی مک جانیاں نے ادھر ویکھنا گل کر رہا سا بخاری شریف دی روایت ہے عمران صاحب میرے ور دیکھو ہاں بخاری شریف دی روایت ہے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے تراویاں دی نماز پڑھائی ہے وہ جدوں 27ویں نو پڑھائی ہے 28ویں دیواری آئی ہے صحابہ کرام دا ہجوم لگ گیا ہے اج مدینے دا تاجدار خود تراویاں پڑھائے گا پر میرے مدینے دے تاجدار نے با جماعت تراویاں نہیں پڑھائیاں آپ نے عشاء دی نماز پڑھائی ہے آپ دا مسجد نبوی دے اندر خیمہ بنیا ہویا سی آپ ادھر تشریف لے آئے خیمے دے اندر بیٹھ گئے صحابہ کرام پروانے وانگو انتظار کر دے رہے کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے گرد تیرے یار پیارے ہوں گے وہ سجنا یہ دروے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے فجر دی نماز پڑھائی ہے آپ نے فرمایا یارو میں نے پتا سی تساں میرے خیمے دے باہر بیٹھے ہو پر میں تراویاں دی جماعت کیوں نہیں کرائی آپ نے فرمایا میں نے خطرہ سی اگر میں جماعت کرا چھڑ دو تو ہڈے تے فرض ہو جانی سی ادھر ویکھ نبی نماز پڑھے فرض نہیں ہوندی پر جڑی نبی اور جس نماز دی نبی جماعت کرا چھڑے اور مسلسل جماعت کرا چھوڑے وہ فرض ہو جاندی ہے وہ فرض ہو جاندی ہے میرے مدینے دے تاجدار نے فرمایا یارو میرا جی تے بڑا کردا ہے پر میں جماعت تا نہیں کرائی تاکہ تواڈے تے فرض نہ ہو جاوے میرے نبی دی خواہش سی وہ جماعت نماز تراوی جماعت دے نال پڑھی جنی چاہیے پر میرے نبی نے جماعت کرائی نہیں کیونکہ امت تے فرض نہ ہو جاوے خواہش ضرور سی زمانہ فاروق اعظم دا آیا ہے میرے نبی دے سامنے مجبوری سی میرے نبی دے سامنے مجبوری سی پر فاروق اعظم دے سامنے وہ مجبوری نہیں سی آپ نے جماعت کروائی ہے وہ تراویاں دی جماعت پورا مہینہ رمضان شریف دے اندر آپ نے شروع کرا چھڈی ہے خواہش مدینے دے تاجدار دی سی پوری فاروق اعظم نے فرمایا چھڈی ہے اگے چل اگے بڑی پیاری گل کر لگیا وا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ اے نہیں کہ جڑیاں پچھلیاں گلاں سنو پیاریاں نہیں سن وہ بھی اچھیاں سن اگر یہ گل بڑی خاص کرن لگیا وا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ
سبحان اللہ بول دیا ہو کیونکہ تقریر بھی سنانی ہے تو سپیکر بھی سنبھالنا ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ہاں سجنا درویش ہن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیڑی خواہش ہے وہ جڑی عثمان غنی نے پوری فرمائی ہے بخاری دی روایت ہے کتاب الجہاد دے اندر آیا ہے حضرت ام حرام بنت محلان اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابہ پاک نے میرا مدینے دا تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار انہاں دے گھر تشریف لے جاندے سن انہاں دے گھر تشریف لے جاندے سن آرام فرماؤندے سن آپ آرام فرما رہے سن آرام فرما دیا یکدم آپ بیدار ہو گئے مسکرا پے جدو مسکرائے نے بی بی پاک نے عرض کی تھی لجپالا مسکرائے کیوں جے آپ نے فرمایا یا بی بی میں ویکھیا ہے اور میرے غلام کشتیاں جو تیج بیٹھے ہوئے نے وہ جی میں بادشاہ تختوں تے بیٹھے ہوندے نے کشتیاں تیج بیٹھے ہوئے نے وہ جی میں بادشاہ تختوں تے بیٹھے ہوندے نے اور کافراں نال جہاد کرن واسطے جا رہے ہیں میرا نبی ویکھ کے مسکرا رہا ہے میرا نبی ویکھ کے خوش ہو رہا ہے پر میرے نبی دی یہ خواہش آپ دی زندگی وچ پوری نہیں ہوئی زمانہ آیا ہے فاروق زمانہ آیا ہے عثمان غنی دا آپ دے زمانے دے اندر بحری جہاد ہویا ہے وہ جن دی بشارت میرے نبی نے دتی سی اس بشارت نو اس خواہش نو پورا کرنے والا عثمان غنی ہے اور مشورہ دینے والا امیر معاویہ ہے توجہ ہے نا سجنہ ذرا اخلل بولو نا سبحان اللہ اندے تو میں تھوڑی جی کلی پا کے گل کرنی ہے ذرا پیار بولو نا سبحان اللہ وہ سجنہ ادھر ویکھنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ میرے نبی نے خواب ویکھیا ہے میرا نبی خوش ہوندا ہے دیکھو تے صحیح میرے غلام کڈی ٹھاٹھ باٹھ نال جا رہے ہیں جناب والا جہاد کرن واسطے کشتیاں تیز بیٹھے ہوئے نے او جویں بادشاہ تختاں تے بیٹھے ہوندے نے اے میرے نبی نے ویکھیا ہے بڑی خواہش پیدا ہوئی ہے بڑی دل دے اندر محبت پیدا ہوئی ہے کہ سمندری جہاد بھی کافراں نال ہونا چاہیدا ہے پر میرے نبی دی زندگی دے اندر خواہش پوری نہیں ہو سکی ایک خواہش کی نے پوری کی ہے عثمان غنی نے پوری کی ہے مشورہ دینے والا امیر معاویہ ہے حضرت امیر معاویہ ہے وہ سجنا وہ میرا نبی ویکھ کے خوش ہوئے امیر معاویہ اس خواہش نو پورا کر چھڑنا ہے آج کوئی امیر معاویہ دے نال ناراض بھی ہوئے وہ دی اپنی کمینگی ہے وہ دی اپنے اندر دا اپنا قصور ہے وہ سجنا قسم خدا دی کر کے آنا وہ میرا نبی امیر معاویہ دے لشکر ول ویکھ کے مسکراندا ہے ویکھو کیڑی شان نال پیا جاندا ہے ایندا مسئلہ نہیں اے ایندا مسئلہ ہے یا رسول نا بس ٹھیک ہو گیا قبلہ ٹھیک ہو گیا نا ٹھیک ہو گیا ہن بس ٹھیک محافظ ناموس صحابہ و اہل بیت محافظ معاویہ توجہ ہے نا سجنا ذرا اخرل بولو نا سبحان اللہ سونیو توجہ ہے نا ذرا اندو تو میں کلی پا کے گل کرنی اونچی آواز نال بولو نا سبحان اللہ سجنا یہ درویش میرا نبی مدینے دا تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے خواب ویکھیا اٹھ پے مسکرا رہے نے فرمایا میں اپنے غلاماں نو اس شان نال ویکھیا ہے وہ کشتیاں تیز بیٹھے ہوئے نے وہ جویں جناب والا بادشاہ تختاں تے بیٹھے ہوندے نے روایت بھی بخاری دی ہے وہ سجنا ایک خواہش کنے پوری کیتی ہے حضرت عثمان غنی دے دور دے اندر پوری ہوئی ہے تے لشکر لے کے جان والا سمندری جہاد کرنے والا وہ کون ہے حضرت امیر معاویہ ہے تے میرا نبی خواب ویکھے نبی دا خواب وحی ہوندا ہے وہ مدینے دا تاجدار وہ جنہاں نو شاہ اور بادشاہ پہ فرماندا ہے وہ جنہاں نو شان والا پہ فرماندا ہے وہ امیر معاویہ ہے امیر معاویہ دا لشکر ہے قسم خدا دی کر کے آنا انہاں نال
نال ساڑ رکھن والا او میرے نبی دا دل دکھان والا ہے او جنوں ویکھ کے میرا نبی خوش ہوئے انہوں دا ذکر کر کے جڑا بندہ ساڑ کھاوے خار کھاوے پتہ لگیا انہوں سینہ مصطفیٰ تو فیض دا حصہ نہیں ملیا او جنہیں سینہ مصطفیٰ تو فیض دا حصہ ملے گا او جنہیں میرا نبی امیر معاویہ بن ویکھ کے خوش ہویا ہے وہ امیر معاویہ دا ذکر سن کے ضرور خوش ہوئے گا پر سونے آئے تھے گل کر جاواں آکھن والے آخنے نے امیر معاویہ نے تھے مولا علی نال جنگا کی تھی امیر معاویہ نے مولا علی نال لڑائی کی تھی بندے قتل ہوئے نے امیر معاویہ چنگا بندہ کیویں ہو سکدا ہے میں آکھیا جھلیا اے درویش اگر اعتراض صحابی کے ہوے جواب دے اندر نبی نو پیش کیتا جاوے گا میں آکھیا اگر لڑائی دی گل کرنا ہے پھر لڑائی تے حضرت موسیٰ تے حضرت ہارون دی بھی ہوئی سی رب العالمین قرآن دے اندر بیان فرماوندا ہے یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا برأسی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ نے غلط فہمی دی بنا تے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام دا گریبان پکڑیا ہے حضرت ہارون نے عرض کی تھی لجپالا میرا قصور نہیں ہے وہ واقعہ میں تفصیلی طور تے نہیں سنانا چاہتا آپ نے عرض کی تھی لجپالا میرا قصور نہیں ہے میرا قصور نہیں ہے میں آکھا دس وہ جڑا نبی دی داڑھی پٹے مسلمان ہوئے گا یا کافر ہو جاوے گا وہ جڑا نبی دے سر دے وال پٹے وہ کافر ہوئے گا یا مسلمان ہوئے گا آندہ کافر ہو جاوے گا میں آکھا موسیٰ کلیم دے بارے کی آکھے گا آندہ میں کچھ نہیں آکھنا میں آکھا کیوں لڑائی تھی ہوئی ہے آندہ وہ بھی نبی ہے اے بھی نبی ہے میں آکھا جھلیا ادھر بھی لڑائی ہوئی ہے وہ بھی صحابی ہے اے بھی صحابی ہے سندر شریف امام آباد شریف سجنہ درویش میں مثال دے کے مسئلہ سمجھانا وزر ذوق نہ بولو نا سبحان اللہ ادھر ویکھنا سجنا ایک ڈاکٹر اور حکیم وہ ہوندا ہے جن دے کول حکومت دی طرفوں گورنمنٹ دی طرفوں سرکار دی طرفوں سند ہوندی ہے دوسرا وہ ہوندا ہے جن دے کول سند نہیں ہوندی وہ جن دے کول سند نہ ہوئے دوائی دے اگلا بندہ بچ بھی جاوے وہ دے خلاف پرچہ ہو جاتا ہے پر سونیا یہ درویش اگر حکیم دے کول اگر طبیب دے کول سند ہوئے بندہ قتل بھی ہو جاوے بندہ دوائی دی وجہ نال مر بھی جاوے تے پھر بھی پرچہ نہیں ہوندا کیوں مجھے کول سند میں کیا جھلیا لڑائیاں ہوئیاں نے بندے قتل ہوئے رہے پر امیر معاویہ کے خلاف پرچہ نہیں ہوئے گا کیوں رب دی بارگاہ دے اندر وہ جدو صحابیت دی سند آ جاوے رب جرمہ وال نہیں دیکھ رہا آجے یار دی صحبت وال دیکھ رہا ہے آدھے نبی دے دربار دا حیا کر دے وہ سجنہ اے درویش اپنے یار دے دربار دا حیا کر دے میں مختصر بول دا جانا ہوں وہ سجنہ جی اگر آنکھیں علی دنال بغض سی وہ جنہیں دل جندر علی دا بغض ہوئے وہ بندہ تے جناب والا مومن نہیں ہو سکتا تے امیر معاویہ دے دل جندر تے مولا علی دنال بغض سی میں آنکھیں نانا بغض نہیں سی وہ تے غلط فہمی دی بنا تے لڑائیاں ہو گئیاں سن وہ تے غلط فہمی دی بنا تے جنگا ہو گئیاں سن پر بغض نہیں سی اگر جے تو آنکھیں تیرے کو دلیل کیا ہے میں پہاڑ نال بھی زیادہ مضبوط دلیل پیش کرنا ہوں حوالے سن حلیت الاولیاء 1 صفوۃ الصفا 2 ازالت الخفا 3 انہاں تیناں کتاباں دے حوالے نال پیش کر لگیا ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دربار لگیا ہے حضرت مولانا مشکل کشا دا وصال ہو گیا آپ دی شہادت ہو گئی حضرت امیر معاویہ سرکار دا دربار لگیا ہے حضرت درار ابن دمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت درار ابن دامورہ یا دمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار مولانا دے بیلی سر امیر معاویہ دے دربار اچ بیٹھے ہوئے نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مجلس لا کے بیٹھے ہوئے نے آپ نے فرمایا یارو صفلی علیہ او درار آج ساڈا جی کردا ہے سانو ساڈی محفل دے اندر علی دیاں شاناں سنا دے
پتہ لگیا علی دی شان بیان کرنا ہے میرے نبی دی سنت ہے، اور محفلہ لا کے اور سننا، محفلہ لا کے تے لوگاں دے سامنے بیان کر رہا ہوں تے سبحان اللہ آخنا، اے تے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی سنت ہے۔ ادھر ویکھنا ہن حضرت درار نے جڑی گل بیان فرمائی ہے، پہلے وہ گل بیان کرنا وا، پھر امیر معاویہ نے جڑا جواب دیتا ہے وہ پیش کراں گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت درار ابن دامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ وَاللَّهِ كَانَ بَعِيدَ الْمَدَى شَدِيدَ الْقُوَى يَقُولُ فَصْلًا وَيَحْكُمُ عَدْلًا يَقُولُ فَصْلًا وَيَحْكُمُ عَدْلًا يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِبِهِ وَتَنْطِقُ الْحِكْمَةُ مِنْ نَوَاحِهِ يَسْتَوْحِشُ مِنَ الدُّنْيَا وَزَهْرَتِهَا وَيَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَظُلْمَتِهِ كَانَ وَاللَّهِ غَزِيرَ الدَّمْعَ طَوِيلَ الْفِقْرَ يُكَلِّمُ كَفَّهُ وَيُخَاطِبُ نَفْسَهُ يُعْجِبُهُ مِنَ اللِّبَاسِ مَا خَاشُونَا وَمِنَ الطَّعَامِ مَا جَاشُبًا كَانَ وَاللَّهِ كَاحَدِنَا يُجِيبُنَا إِذَا سَأَلْنَاهُ وَيَأْتِنَا إِذَا دَعَوْنَاهُ وَنَحْنُ وَاللَّهِ مَعَ تَقْرِيبِهِ لَنَا وَقُرْبِهِ مِنَّا لَا نُكَلِّمُهُ هَيْبَةً يُعَزِّمُ أَهْلَ الدِّينِ وَيُحِبُّ الْمَسَاكِينَ لَقَدْ أَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِهِ وَقَدْ أَرْخَى اللَّيْلُ سُدُورَهُ وَغَارَتْ نُجُومُهُ يَمِيلُ فِي مِحْرَابِهِ قَابِضًا عَلَى لِحْيَتِهِ يَتَمَلْمَلُ تَمَلْمُلَ السَّلِيمِ وَيَبْكِي بُكَاءَ الْحَزِينِ فَكَأَنِّي أَسْمَعُهُ الْآنَ وَهُوَ يَقُولُ يَا دُنْيَا أَبِي تَعَرَّضْتِ أَمْلِي تَشَرَّفْتِ هَيْهَاتَ غُرِّي غَيْرِي قَدْ بَتَتُّكِ ثَلَاثًا لَا رَجَعْتَ لِي فِيكِ فَعُمْرُكِ قَصِيرٌ وَعَيْشُكِ حَقِيرٌ وَخَطْرُكِ كَبِيرٌ من قلة الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق۔ توجہ ہے نا سجنہ در ذوق نہ بولو نا سبحان اللہ۔ ہن مولا دی مشکل کشا دی شان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دربار وچ بیان ہوئی ہے، پہلے وہ میں لفظاں دے ترجمے کرنا ہوا اور اس بعد پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جڑا جواب دیتا ہے وہ جواب پیش کرنا ہوا۔ ذرا توجہ نال لفظی ترجمے ہوتے توجہ کرے آجے، میں جلدی نال لفظی ترجمہ کر رہا ہے۔ حضرت درار ابن دامورہ نے کہا فَإِنَّهُ وَاللَّهِ كَانَ بَعِيدَ الْمَدَى علی لمبی سوچ والا سی، شدید القوا، آداب بڑے مضبوط رکھدا سی، علی رب العالمین نے بڑا زور دیتا سی، بڑیاں طاقتاں دتیاں سن، او تے ہاتھ پا کے خیبر دا قلعہ پٹ کے رکھ چھڑدا جی۔ یقول فصلا علی جیڑی بھی گل کردا ہے حق تے باطل دے درمیان فرق کر کے رکھ دیندا ہے۔ ہاں و یحکم عدلا علی جیڑا بھی فیصلہ کردا ہے حق دا تے سچ دا فیصلہ کردا ہے، عدل تے انصاف والا کردا ہے۔ یقول فصلا و یحکم عدلا یتفجر العلم من جوانبه وتنطق الحکمت بالنواحی۔ فرمایا علی جیڑی بھی گل کردا ہے جیڑا بھی کام کردا ہے وچوں حکمتاں دے چشمے پھٹ پیندے نے، وچوں حکمتاں دے چشمے پھٹ پیندے نے۔ یستوحش من الدنیا وزہرتها علی دنیا نال پیار نہیں سی کردا، علی تے دنیا تو وحشت کھان والا سی، اور دنیا تو وحشت کھان والا سی، دنیا دی زیب و زینت دور ہون والا سی۔ آپ کو پتا سی وہ دنیا نال مرداں دیاں شاناں نہیں ہوندیاں، اور زیب و زینت دے نال مرداں دیاں شاناں نہیں ہوندیاں، مرداں دیاں شاناں تے مردانگی نال ہوندیاں نے، مرداں دیاں شاناں تے مدینے دے تاجدار دی غلامی نال ہوندیاں نے، مرداں دیاں شاناں تے نبی دے نام تو قربان ہون دے نال ہوندیاں نے۔ فرمایا وَيَسْتَأْنِسُ بِاللَّيْلِ وَظُلْمَتِهِ رات دے اندھیرے نال علی بڑا پیار کردا سی، تنہائی ہوئے مولا دی یاد ہوئے۔ فرمایا کان واللہ غزیر الدمع بڑا رون والا سی، طویل الفکر لمبی فکر رکھن والا سی، یقلب کفہ ویخاطب نفسہ۔ آپ سرکار ہتھیلی جمار دے سن، فرما دے سن دنیا پر آؤ جاؤ۔ آپ سرکار اپنے آپ نال مخاطب ہوندے رہندے سن، اپنا محاسبہ کردے رہندے سن۔ یعجبہ من اللباس ما خاشونا آپ سرکار کھردرا لباس پسند کردے سن، ہاں کھردرا لباس پسند کردے سن۔ ومن الطعام ما جاشوبا آپ سرکار سکھا پھکا کھا لیندے سن۔ فرمایا کان واللہ کہا دینا ایڈی اونچی شان والا پر
جدوں ساڈے نال اٹھدا بیٹھدا ہے ساڈے ورگا ہی ہو کے رہندا ہے فرمایا یجیبنا اذا صلاه اسا جدوں بھی علی کو گل پوچھیے علی نے ضرور جواب دیتا ہے علی نے ضرور جواب دیتا ہے ویاتنا اذا دعوناه اسا علی نو دعوت واسطے بلایا ہے علی نے غریب تے ماڑا نہیں ویکھیا علی فوراً چلے جاندے سن فرمایا ونحن والله مع تقریبه لنا وقربه منا فرمایا ساڈے علی نال بڑے گہرے تعلق سن علی ساڈے نال بڑا پیار کردا سی پر اون دی ہیبت دینا سی لا نکلمہ ہیبتا ساڈے کول علی دے سامنے گل نہیں سی ہوندی ایڈا ہیبت والا سی فرمایا یعظم اہل الدین و دین والے دے نال بڑا تعظیم نال پیش آن والا سی و یحب المساکین مسکیناں دے نال بڑا پیار کرن والا سی فرمایا واشهد باللہ میں رب دی قسم کر کے آنا وا لقد رأیتہ فی بعض مواقفہ میں کئی راتاں جدیاں نہیں ویکھیاں نے رات پیندی سی ارخ اللیل سدولہ وغارت نجومہ و جدو آسمان دے تارے ڈوب جاندے سن علی جمیل فی محرابہ آپ اپنے محراب میں چلے جاندے سن قابضن علی لحیتہ آپ اپنی داڑھی نو پھڑ لیندے سن جا تململ تململ السلیم آپ انج تڑپ دے سن وہ جویں بچھو دا ڈنگیا ہویا تڑپدا ہے وجب کی بکاء الحزین انج روندے سن وہ جویں غمگین بندہ روندا ہے فرمایا فکانی اسمعہ الان وہو یقول علی دیاں گلاں حالے تک میرے کناں وچ پیاں پیندیاں نے علی کی آخرا سی ادھی رات نو اٹھ کے دنیا طلب کرنے والا نہیں سی فرماندے سن یا دنیا ابھی تعرض تھے عملی تشوف تھے فرمایا بھاوے میرے واسطے بن سور کے آ بھاوے میرے تو دور جا ہے ہاتھا علی نو تیری کوئی پرواہ نہیں دفع ہو فرمایا غری غیری اور کسی نو دھوکا دے علی تیرے دھوکے وچ نہیں آوے گا قد بتتو کی سلاسا میں تنو ترائے طلاقہ دیتیاں نے لا رجعت علی فیک ہن تیری میری ملاقات نہیں ہو سکتی ہن تیرا میرا وسیب نہیں ہو سکتا فرمایا فعمر کی قصیر وہ تیری عمر بڑی تھوڑی ہے 4 دن ہونی ہے پھر ذلیل کر کے چلی جانی ہے وعیشو کی حقیر وہ تیرا سواد بڑا ماتھا ہے وخطر کی کبیر اور تیرا خطرہ بڑا زیادہ ہے فرمایا فرمایا اگلا سفر بڑا لمبا ہے وہ بڑے بھاری نے میرے کو سامان بڑا تھوڑا ہے علی رو کے یہ اپنے رب نو مناندا ہے وہ جدو امیر معاویہ دے سامنے گل ہوئی ہے وہ ذرا اٹھ کے سنیا جے امیر معاویہ اے نہ روئے آپ دی داڑھی اتھرواں نال تر ہو گئی ہے آپ نے فرمایا یارو راہی مندہ ہو ابو الحسن کانا کذالک علی اوویں سی جویں نے بیان کر چھڈیا ہے توجہ ہے نا سجنا میرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ ایویں نہ ذرا گج بج کے بولو نا سبحان اللہ یہ تے گل حضرت امیر معاویہ دی سنائی ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے دربار دے اندر مولا علی دا ذکر ہویا ہے اگر دل دے اندر سار ہوندا اگر دل دے اندر حسد ہوندا آپ سرکار اے جدا جواب نہیں سی دینا وہ جن دے نال بندے نو سار ہوئے جن دے نال بندے نو بغض ہوئے بندہ اون دی شان دے اندر ایک جملہ بھی سننا گوارا نہیں کردا کہ امیر معاویہ مجلساں لا لا کے علی دی شاناں سندا ہے اور امیر معاویہ دے بارے علی کو پوچھ لینے سنیاں دی کتاب دا حوالہ نہیں اگے تے سنیاں دی کتاب دا پیش کیتا ہے ہن شیعہ دی کتاب نہج البلاغہ وہ کتاب ہے وہ جویں سنیاں دے نزدیک قرآن مجید دا رتبہ ہے شیعہ دے نزدیک نہج البلاغہ دا رتبہ ہے وہ جویں ساڈے نزدیک قرآن دے ایک حرف دے اندر بھی آگا پیچھا نہیں ہو سکتا ایویں شیعہ دے نزدیک نہج البلاغہ دے ایک حرف دے اندر بھی آگا پیچھا نہیں ہو سکتا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی
عنہ آپ دے بارے میرے مولا علی دا فرمان سنیاں دی کتاب نہیں شیعہ دی کتاب وچ لکھیا ہے نہج البلاغہ دے اندر لکھیا ہے حضرت مولا علی مشکل کشا نے فرمایا وکان بدء امرنا ان التقینا والقوم من اہل الشام والظاہر ان ربنا واحد ونبینا واحد ودعوتنا فی الاسلام واحدہ ولا نستزیدهم فی الایمان باللہ والتصدیق برسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ولا يستزيدوننا الامر واحد الامر واحد الامر واحد الا ما اختلفنا فيه بدم عثمان ونحن منه براء ترجمہ کرنا وا ایمان تازہ ہو جائے گا ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ او سجنا ادھر دیکھنا ترجمہ کر لگیا وا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے اور آپ دے لشکریاں دے بارے حضرت مولا علی مشکل کشا نے کیا فرمایا فرمایا او میرے فوجیو او میرے منن والو امیر معاویہ دے بارے اور انہاں دی قوم دے بارے کی نظریہ رکھنا ہے علی اپنے منن والیاں نو اپنے ملنگاں نو کی سبق دے گیا ہے پر اج ملنگ او تے ایمانو تنگ ہوئے پھردے نے علی پاک نے فرمایا او یارو ساڈی امیر معاویہ سرکار دے لشکر دے نال جنگ چھڑ گئی ہے انہاں نال جنگ ہو گئی ہے فرمایا یاد رکھیا جے والظاہر ان ربنا واحد ساڈا رب بھی وہی ہے جڑا انہاں دا رب ہے جو انہاں دا ہے وہی ساڈا ہے ونبی جنا واحد نبی بھی ایک ہے انہاں دا بھی وہی ہے ساڈا بھی وہی ہے ودعوتنا فی الاسلام واحدہ انہاں بھی کفر وال نہیں بلایا انہاں بھی کفر وال نہیں بلایا انہاں بھی اسلام وال بلایا ہے اساں بھی اسلام وال بلایا ہے وجہ ہے آپ نے فرمایا میں علی نہیں آخرا میرا ایمان بڑا ہے تے امیر معاویہ دا چھوٹا ہے میرا ایمان بڑا ہے امیر معاویہ دا چھوٹا ہے نہ امیر معاویہ یہ آخرا ہے کہ میرا بڑا ہے تے علی دا چھوٹا ہے ویخ امیر معاویہ دا دفاع خود مولا علی پہ فرماتا ہے آپ نے فرمایا الامر واحد گل ساری ایک ہے گل ساری ایک ہے یہ ہوائی تو کسی دشمن نے اڑائی ہوگی کہ تم ہم میں جدائی ہوگی آپ نے فرمایا گل ساری ایک پر قتل عثمان خون عثمان دا مسئلہ بنیا ہے امیر معاویہ آخدے نے میں شریک ہاں فرمایا وَنَحْنُ مِنْهُ بَرَاءٌ اللہ دی قسم ہے امیر معاویہ نو غلط فہمی ہو گئی ہے علی خون عثمان دے اندر شریک نہیں ہے علی دا دامن جو پاک ہے جویں چٹا کپڑا صاف ہونا ہے دیکھو اینیاں صاف اور واضح عبارات تو بعد بھی کوئی رولا رہ جاندا ہے ہائے ادھر دیکھو ایک گل سنو توجہ میں قرآن دی آیت پڑھنا تساں 1000 مرتبہ سنی ہوئے گی مگر میں تہاڈی ایک گل والے پاسے توجہ کرانا توجہ ہے ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ مولا تعالیٰ فرماندا ہے محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اس آیات جو تھے میں نے مولا علی دے فرمان صحابہ کرام دی شان دے اندر نہج البلاغہ دے یاد نے مگر میں اس پاسے جانا نہیں چاہتا وقت لمبا ہو جائے گا ادھر دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتا قرآن مجید دی آیت لفظوں وال توجہ فرماؤ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ سونے تو سادہ رسول ہے سادہ رسول اگے والذین معه رب نے یہ نہیں فرمایا سونے تیرے صحابی رب نے فرمایا سونے او جڑے تیرے نال رہندے والذین معه جڑے تیرے چوک دے آس پاس گیڑے لیندے والذین معه رب نے 4 صفتاں بیان فرمائیاں رب نے فرمایا اشداء علی الکفار کافران بڑے سخت ہیں بڑے قرخت ہیں رحماء بینہم آپس کے اندر بڑا پیار کرنا ہے بڑی محبت رکھنا والے نے تراہم رکعا سجدا ہاں اللہ فرماندا ہے ادھر دیکھو پہلا کیا فرمایا مخلوق دے حق بھی پورے کر دینے تے تراہم رکعا سجدا تو انہاں ویکھے گا کدے سجدیاں وچ ہون گے کدے رکوع دے اندر ہون گے خالق دے حق بھی پورے کر چھڑے اگے رب نے فرمایا سوال تو ذہن چ پیدا ہوئے گا بھی انہاں کول تے کئی بار کمی کوتاہی ہو جاندی ہے
رب نے فرمایا جب تغون فضلا من اللہ ورضوانا ہوے نبی دی صحبت وچ بہن والا نیت بھڑی ہوئی انج نہیں ہو سکدا صحابی کو گناہ تے ہو سکدا پر نیت کدی بھڑی نہیں ہو سکدی نبی کو گناہ نہیں ہو سکدا اور جڑا صحابی ہے اون کو گناہ تے ہو سکدا ہے پر اودی نیت کدی گندی نہیں ہو سکدی ایتھے ایک جملہ بولا آخ دن میاں صحابہ در والے نے اہل بیت گھر والے نے پر یہ ذہن چ رکھ لو گھر والے بھی در والے بھی اسا سارے نو مننے ہاں پر گھر والا بھی اونی دیر تک گھر والا نہیں بن سکدا جنی دیر تک پہلا در والا نہیں بنے گا توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ گھر والا بھی اونی دیر تک گھر والا نہیں بنے گا جنی دیر تک پہلا در والا نہیں بنے گا ہن سنو رب سونے نے 4 صفتاں بیان فرمائیاں رب سونے انہاں دی تے آپس وچ بڑیاں لڑائیاں سن ہاں آپس وچ بڑیاں جنگاں سن فرمایا جنگاں ضرور ہون گیاں پر والذین معہ تے ساڈے یار دی نگاہ دا بھی تے کمال ہے نا جیڑا انہاں دی طبیعت بدلی ہے انہاں دا اپنا ذاتی زور نہیں والذین معہ ساڈے یار نے نگاہ کر کے دل بدل چھوڑے نے سنو رب فرماندا ہے جڑے دلاں دے اندر پیار آئے نے کفر دے خلاف نفرت آئی ہے فرمایا اے انہاں دے عملاں دا نتیجہ نہیں والذین معہ سونیا اسا دل سونے تاں بنائے نے تیرے کول جو ہوندے نے ہائے 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 ادھر ویکھو لفظ توجہ تے فرماؤ فرمایا والذین معہ اے 4 صفتاں دے لوگ کیڑے نے فرمایا والذین معہ سونیا او جڑے تیرے نال نال رہندے نے آئے پتہ لگیا جڑا صحابہ پیغمبر دا دشمن ہوئے گا جڑا انہاں دیاں دشمنیاں دے قصے سنائے گا وہ حقیقتاً صحابہ دا گستاخ نہیں وہ میرے نبی دے فیض دا انکار پہ کرتا ہے کہاں انہاں دے دلاں دے اندر پیار آدھی ذاتی صلاحیت دی وجہ نال نہیں آیا میرے نبی دی نگاہ دے فیض نال آیا ہے جڑا آپس دے پیار دا انکار کرے گا وہ میرے نبی دی نگاہ دے کمال دا انکار پہ کرتا ہے توجہ نہیں فرمائی ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ نا تسا توجہ فرماؤ نا اللہ تعالیٰ کیا فرماندا ہے 4 صفتاں بیان کیتیاں اشداء علی الکفار کافراں تے بڑے سخت نے 1 رحماء بینہم آپس وچ بڑا ڈاڈا پیار ہے 2 تراہم رکعن سجدہ جدو ویکھیں گا رب دے بارگاہ چ جھکے نظر آن گے اگے یا اللہ دل دی گل نہیں کیتی فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا انہاں دے دل ایڈا پاک ہے کہ ہمیشہ رب دی رضا تے فضل دے ہی خواہش مند ہوندے نے یا اللہ اے انہاں نو صفتاں اے شاناں انہاں دے دل دی حالت اتنا بلند جو ہوئی ہے کیوں ہوئی ہے رب نے فرمایا اصل دے اندر والذین معہ ساڈے یار دے کول جو بیٹھے سن اے ساڈے والذین معہ ساڈے یار دے کول جو بیٹھے ہے ساڈے یار دے کول جو بیٹھے ہے پتہ لگیا جڑا صحابہ دی عظمت دا انکار کرے وہ فیضان اور کمال مصطفیٰ دا انکار کرے کنے یاراں دی گل ہو گئی ترائے دی ابو بکر صدیق مسلمہ کذاب خواہش سے قتل ہوئے پوری نہ ہوئی نبی دنیا تو چلے گئے خواہش کنے پوری کی تھی ہے بولو کنے پوری کی تھی ہے سیدنا صدیق اکبر نے پوری کی تھی ہے میرے نبی دی خواہش سی تراویہ جماعت دے نال ہون تراویہ جماعت دے نال ہون پر آپ دی خواہش پوری کیوں نہ ہوئی اگر جماعت کراواں گا اگر میں جماعت کراواں گا پھر کیا ہوئے گا پھر تو امت دے فرض ہو جا سن ادھر دیکھنا خواہش ہے سی مگر یہ خواہش کنے پوری کی تھی ہے اے خواہش حضرت فاروق اعظم نے پوری کی تھی میرے نبی نے خواب دیکھا خوش ہوئے اور خواہش پیدا ہوئی کہ میری زندگی دے اندر میرے یار اور سمندری سفر کر کے کافراں نال جہاد کرن پر آپ دی خواہش آپ دی زندگی شریف دے اندر پوری نہ ہوئی یہ خواہش کنے پوری کی تھی ہے عثمان غنی نے کی تھی ہے مشورہ کنے دیتا ہے امیر معاویہ نے دیتا ہے اور عملی جامہ کنے پہنایا ہے امیر معاویہ نے پہنایا ہے سمجھ آئیے یہ نہیں آئی ان چوتھی گل علی پاک دے حوالے نہ سناواں تے گل نو آخر والے پاسے لے کے جاواں ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ تساں تے سارا موضوع بڑے پریشان رہا ہوو گے موبائل تانوں کدے سیدھا کرنا پیندا کدے ادھر تساں مینوں پہلے دسنا سی بھی تساں مووی بنانی تے ذرا بندہ تیار ہو کے ہوندا
توجہ ہے نا سجنا، ذرا توقرن بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا یہ درویش مولا علی مشکل کشا دی گل سنا لگیا ہوا، ذرا پیار نال بولو نا سبحان اللہ۔ سجنا یہ درویش میرے مدینے دے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ سرکار مالک خدمت محمد اتق اللہ، یہ تو پتہ لگتا ہے ہائے 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 انہوں دربار رسول دا حیا نہیں سی، ہائے انہوں دربار رسول دا کوئی لفظ گستاخی دا نہیں، پر دربار دا حیا نہیں، یہ تو پتہ لگتا ہے کروڑ نمازاں بھی ہون اگر یار دے دربار دا حیا نہ ہوئے رب اٹھا کے منہ دے ماردا ہے، رب اودیاں نمازاں قبول کردا ہے، وہ جڑا سر رب دے دربار جھکان والا ہوئے، دل محمد مصطفیٰ دے دربار جھکان والا۔ توجہ ہے ہائے ہائے لفظوں تے توجہ کرو، نبی دے دربار چوٹ کے آخدہ اتق اللہ، اے محمد رب کو ڈر، اندہ مزاج تے سمجھو، اندہ مزاج تے سمجھو، رب کو ڈرنا تے ڈرانا اندے کو عقیدے وچ حدو ودیا ہی ہے سی، کو توحید حدو ودی ہے سی، بھی مدینے دے تاجدار رو آخی کھڑا ہے سونے تو ڈر، ہائے ہائے میں دفعو انہاں دی نمازہ انہاں دے منہ تے ماریاں جان گیاں، یا اللہ تیرے ڈر دی گل کیتی، فرمایا ڈر میرے دی گل کیتی پر ساڈے یار دے دربار دا حیا کیوں نہیں کیتا ہے؟ رب اپنے توحید دی گل بعد وچ ویکھدا تے یار دا دربار دا حیا پہلا گیا۔ توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ او سجنا ادھر ویکھ توجہ گل کر رہا سا، میرے نبی دے دربار دے اندر اٹھیا ہے، آندا ہے بے ادبی دے بے حیائی دے جملے بول کے انہیں دربار رسول حیا نہیں کیتا، آخدا ہے اے محمد عرب کو ڈر جاؤ، اے محمد عرب کو ڈر جاؤ، انہیں گل کر کے چلا گیا ہے۔ وہ سجدہ ادھر خالد ابن ولید سیف من سیوف اللہ، اللہ دی تلوار، حضرت خالد ابن ولید نے تلوار کٹی ہے، عرض کر دینے لج پالا میرا جی کردہ ہے نو قتل کر دیو، آپ نے فرمایا جیڑی گل آپ نے کی تھی ہے ان دا مفہوم پیش کر لگیا ہوا، آپ نے فرمایا انہوں قتل تے ہونا چاہیے ہے، انہوں قتل تے ہونا چاہیے ہے، پر اگر انہوں قتل کر چھڑیا لوگاں نے آخنا ہے محمد آدھے نال والیاں نو قتل کردہ ہے، اپنے صحابیاں نو قتل کردہ ہے، اپنے یاراں نو قتل کردہ ہے، انہیں خارجی ٹولا انہاں نو قتل کر دینا میرے نبی دی خواہش سی پر پوری نہ ہوئی، زمانہ مولا علی دا آیا ہے، میرے مولا علی نے نبی دی اس خواہش نو پورا فرماؤ چھوڑا ہے۔ توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ ہاں سجنا ہن آخر والے پاسے گل لے کے جاواں تے علامہ اقبال دا شعر سناواں، ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ۔ فرمایا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں اے نان شعیر پر مدار قوت حیدر، توجہ ہے نا سجنہ ذرا اخر مولانا سبحان اللہ۔ صدقے جاواں علامہ اقبال مولا علی دی گل کر رہا فرماندا ہے، اپنے معاشرے دے نوجوان نو خطاب کر دیا ہویا مولا علی دا کردار سامنے رکھ کے فرماندا ہے، فرمایا جھلیا تو جناب والا چرگے مرغے کھا کے دولے بنانا پھرنا ہے، طاقتاں بنانا پھرنا ہے، بازواں تے زور بنانا پھرنا ہے، جھلیا
اور ویٹ چکن دے نال ڈولے تے بن سکدے نے پر سینے دے اندر جرت پیدا نہیں ہو سکدی اور سجنا ادھر ویکھ اور ڈولے بنا بنا کے عورتاں نوں تے اپنے ول مائل کر سکنا ہے پر سینے دا زور او سینے دا زور تے دلیریاں او جیڑیاں خیبر دے قلعے پٹ چھڑدیاں نے او چل گیا مرغیاں نال پیدا نہیں ہونیاں علی والی غیرت اپنا لے پھر باویں سکی روٹی بھی کھاوے گا خیبر دا قلعہ اکھیڑ کے رکھ چھوڑے گا توجہ ہے توجہ ہے نا سجنہ ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ آؤ جاندی جاندی والا علی دیا ایک دو گلاں سنا لے ذرا ذوق نال بولو سبحان اللہ ہاں سجنا یہ درویش مولا علی دی جرت دی گل کر لگیا آپ سرکار دی شجاعت دی گل کر لگیا اج جھوٹے موٹھے کراٹے ویکھ کے تے تیرے خون دے اندر جذبات پیدا ہوندے نے کہ میں ایویں لتا گھماواں تاکہ میرے ول کڑیاں ویکھن اور عاشق ہو جاون اج دا ذہن کجرا دا ہوندا ہے او جڑے غیرت مند ہوندے نے او اپنی جان او بچا کے جو رکھ دے نے اپنی طاقت بچا کے رکھ دے نے اس کا برباد کرنے واسطے نہیں محمد ابن قاسم مانگو اس کا بھی حفاظت واسطے توجہ نہیں فرمائی نے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ سجنا ادھر ویکھ تینوں میدان خیبر وچ لے چلا او غیرت بندہ ذرا ذوق نال بولنا سبحان اللہ آدھر میدان خیبر میں لے چلا وہ جدو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ آپ نے خیبر دا قلعہ اکھیریا ہے آپ نے جنہوں خیبر دا قلعہ اکھیریا ہے عیسائی یہودیاں دا بڑا بڑا سپاہ سالار مرحب آپ نے مقابلے میں چاہے آگے اخدہ علی کدھر آ گیا ہے تینوں پتا نہیں میں بڑا کتا بندہ ہوں میں جو ہاں میں فلاں ہوں میں تے 1000 بندے نو گلا لینا میں تے 1000 بندے نو گلا لینا میرے نال کی مقابلہ کرے گا علی نے فرمایا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس الغابات کری حل منظری آپ نے فرمایا وہ جھلیا تینوں پتہ نہیں میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا ہے وہ جڑا دشمن ویکھدا ہے اوندا اندر پھٹ جاندا ہے ایتھے گل کردا ایک شعر ہے سناواں ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ شاعر گل کرتا ہے آندا ہے تعلیم ہی بناتی ہے مرد تعلیم ہی بناتی ہے مرد ٹیپو قاسم جیسے تعلیم ہی بناتی ہے مرد ٹیپو قاسم جیسے جو خود ہی زنانہ خصلت ہو وہ مرد بنانا کیا جانے میں دوبارہ سنانا مدر ذوق نال بولو نا سبحان اللہ تعلیم ہی بناتی ہے مرد ٹیپو قاسم جیسے جو خود ہی زنانہ خصلت ہو نہ مچھ نہ داڑھی ہے وہ جڑے کڑیاں دے کول مساں دے کول پڑھن والے ہون یا خسریاں کول پڑھن والے ہون جو خود ہی زنانہ خصلت ہو وہ مرد بنانا کیا جانے وہ جے مرد بننا ہے کسی پروفیسر خسرے کول نہیں بننا علی ورگے شیرہ کول بننا ہے توجہ ہے ذرا ذوق نال بولو نا سبحان اللہ آتن ولی دا دور وکھانا آپ نے فرمایا جھلیا میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھیا ہے آپ مقابلہ کر آپ نے فرمایا پہلا وار تو کر انہیں جدو وار چکے آئے انے کتیاں تھی نہیں شکار ہوندے تے گدڑ شیرہ نال نہیں رل سکتے انہیں جدو وار مارے آئے میرے علی نے ڈھال نال ٹھلے آئے واری علی دی آ گئی ہے رب دے خالد شیر دی آئی ہے آپ نے تلوار اٹھائی ہے ہوا وچ لہرائی ہے فرشتے بھی جھک جھک
کیتا ہے. ادھر ویکھ سیرت لوہے کی ٹوپی پائی ہوئی ہے وہ بھی کٹی گئی ان دا وجود دو ٹوٹے ہو گیا ہے. دنیا نے ویکھ لیا ہے حیدر انہوں آخرے نے وہ جڑا نبی دے دشمناں دے دو ٹوٹے کر دیتا ہے. تو جو ہے نا سجنا دے روکنے بولو نا سبحان اللہ. گلا ہوں میں آخر والے پاسے لے آیا ہوں ذرا پیار نہیں بولو نا سبحان اللہ. ایک میرے کہنے لگے آندا ہے او چشتیو تساں بڑیاں غیر قانونی گلاں کر جاندے ہو, تساں بڑیاں غیر قانونی گلاں کر جاندے ہو, تہاڈا استاد بھی بڑیاں غیر قانونی گلاں کردے, تساں بھی غیر قانونی گلاں کردے ہو. میں کہنا نا اساں غیر قانونی گلاں نہیں کردے. آکھدا نا ہوندیاں تے غیر قانونی نے. میں کہا میں دسنا وا غیر قانونی نہیں قانونی ہوندیاں نے. آندا کنج. میں کہا بس ہوئے جا رہی ہے اکاڑے ول, جا رہی ہے اکاڑے ول, اتے بورڈ گجرات دا لگیا ہوئے, اتے بورڈ گجرات دا لگیا ہوئے. دس کی ہوئے گا؟ آندا چلان ہو جاوے گا. میں کہتا ہوں آندا کم غیر قانونی ہے. میں کہا کنج غیر قانونی ہے؟ آخدا ہے بورڈ ہور تھانا بورڈ اکاڑے دا گڈی ادھر بورڈ گجرات دا گڈی اکاڑے ول جا رہی ہے, گڈی اکاڑے ول جا رہی ہے. وہ سجنا ادھر پتہ لگیا اے تے قانونی گل ہے. گڈی ہور پاسے بورڈ ہور پاسے دا وہ چلان ہو جاندا ہے, پرچا ہو جاندا ہے. اساں تاں بولنے ہاں وہ جدوں سکولاں دیاں دیواراں تے ویکھنے ہاں بورڈ مدینے دا ہے, بورڈ مکے دا ہے, پر اندر گڈی یورپ ول جا رہی ہے. اساں بھی آخنے ہاں جھلیا رب دی بارگاہ دے اندر چلان کٹیا جاوے گا جب بورڈ بدلو یا گڈی دا رخ بدلو. چشتی صاحب بڑے حضرت صاحب تو جو ہے نا سجنا دل روخ بولو سبحان اللہ. آئے ویخ ادھر ویخ ایک قانون بابے چشتی نے سمجھائے نے. وہ سجنا ادھر ویخ تو جو غور کرے آگے بورڈ ہور پاسے دا گڈی ہور پاسے جاوے چلان ہو جاندا ہے, چلان ہو جاندا ہے. اسا جدوں سکول دا بورڈ ویکھنے ہاں باہر رب دا قرآن لکھیا ہوندا ہے, سکول دا بورڈ ویکھنے ہاں باہر نبی دا فرمان لکھیا ہوندا ہے. پر جدوں اندر جانے ہاں منڈا بھی یہودی ول کڑی بھی یہودی ول, نہ منڈے دا کردار مدینے دے غلاماں والا نظر آندا ہے, ہاں ادھر مدینے دے تاجدار دے غلاماں والا نظر آندا ہے, نہ جڑی مسلمان دی دھی ہے اوندا کردار سیدہ زہرا پاک والا نظر آندا ہے. ہاں جے منڈا ویکھنے ہاں او یورپ دے انگریز دا ٹٹو نظر آندا ہے, جے کڑی ویکھنے ہاں تے زمانے دی بے حیا اور انگریزیاں وانگو کنجری بری نظر آندی ہے. اساں آخریاں جھلیا اور بور تے بار مدینے دا لایا جے, پر مسلماناں دے بچیاں نو یورپ ول ٹور دتا جے, مسلماناں دیاں دھیاں نو یورپ ول ٹور دتا جے. اگر بور مدینے دا ہونا چاہیے بور مدینہ دا ہے, اگر بور مدینے دا ہے پھر گڈی یورپ ول نہیں اور گڈی مدینے ول جائے تاکہ تیار ہون والا بابا فرید ہوے میرے علی ہوے. ہاں سجنا ادھر ویکھ اگر تانوں یقین آوے, اگر تانوں یقین آوے, اگر تانوں یقین آوے اپنے اسلاف دیاں کہانیاں پڑھو, ایوبی دیاں کہانیاں پڑھو, اصحاب پیغمبر دا کردار پڑھو, سیدہ زہرا پاک دیاں پاک دامیاں پڑھو, آپ دا حیات شرم پڑھو. پھر کسی یونیورسٹی دے سامنے چلے جاؤ تہاڈے تو تے دور نہیں ہے, پنجاب یونیورسٹی چلے جاؤ دروازے تے کھلو جاؤ, منڈیاں نو ویکھو کڑیاں نو ویکھو, جے رنگ مدینے دے تاجدار دے غلاماں والا نظر آوے پھر سمجھ لے وہ چشتی غلط ہے تساں سچے ہو. جی اگر کردار یہودی انگریز فلمی کنجریاں اور فلمی اداکارہ والا نظر آوے پھر یاد رکھ لے چشتی سچ روندا ہے, کہ کلمہ محمد دا پڑھیا ہے پھر غلام
ٹھیکیدار نے تعلیم کا معنی کیا جانے، تعلیم کے ٹھیکیدار نے تعلیم کا معنی کیا جانے، تعلیم کے ٹھیکیدار نے تعلیم کا معنی کیا جانے، جو خود ہی حیوان بنے بیٹھے ہیں وہ انسان بنانا کیا جانے، وہ جنہ کا کردار جانوروں نال بھیڑا ہوئے، وہ جنہ کو پڑے ہوئے جناب والا تنو، وہ کوٹا تے تھانے دے اندر سب تے ٹھویا وانگو ٹک مار دے نظران، ہلکے کتیاں وانگو کرتے ہوئے نظران، جو خود ہی حیوان بنے بیٹھے ہیں وہ انسان بنانا کیا جانے، اور تعلیم ہی بناتی ہے مرد ٹیپو قاسم جیسے، جو خود ہی زنانہ خصلت ہو وہ مرد بنانا کیا جانے۔ سکول سے باہر دیکھتے ہیں ہم حیا سے عاری لوگ، سکول کے باہر، کالج کے باہر، یونیورسٹی کے باہر دیکھتے ہیں حیا سے عاری لوگ، بیرون خانہ یہ عالم ہے، اندرون خانہ خدا ہی جانے۔ چشتی جیاں گلاں کر رہے ہیں تے ہولیاں، انہوں چارے نو باہر دا پتا ہے، اندر دا تے خدا ہی جانے، او خدا ہی جانے۔ وہ سجنا قسم خدا دی کر کے آنا، وہ تعلیم ہونی ہوندی جڑی انگریز دا ٹٹو بنا چھوڑے، تعلیم ہونی ہوندی وہ جڑی مسلمان دی دھی بہن گھر وچ حیا نال بیٹھی ہوئے، انہوں روڈ تے لیاوے، انہوں نچاوے، انہوں جناب والا مشہوریاں واسطے چوک تے ٹنگاوے، او تے کنجر پن ہے۔ تعلیم جو ہے وہ جڑی زہرا پاک اور غوث پاک دی اماں والا حیا دے چھوڑے، وہ جو ہے سیدہ زہرا پاک دی حیا دی گل سناواں تو جو ہے زہرا پاک تے زہرا پاک نے 1400 سال بعد ایک بی بی اوکاڑے دی سرزمین سید اسماعیل شاہ بخاری علیہ رحمہ جنہاں نوں کرم والا پیر آکھیا جاندا ہے، انہاں دی ایک بی بی سی، انہاں دی گل سنانا، ہائے ہائے ایڈی حیاواں والی سی۔ حیا دی گل بعدو سنانا، پہلے انہاں دی کرامت سنانا، پھر دساں گا ایک کرامت رب نے عطا کیویں فرمائی سی۔ انہاں دا نام سی سیدہ حلیمہ پاک، ہائے ہائے ایڈی کرنی والی بی بی سی، ایڈی کرنی والی بی بی۔ کوئی بی بی پریشان ہے، پیٹ وچ بچہ ہے، پیدائش نہیں ہو رہی، تکلیف بڑی ہے، انہاں نوں عرض کیتی جاندی سی آپ سرکار اپنی اڈی پانی وچ گھول کے پلا چھڑ دیاں سن، رب شفا دے چھوڑ دتا۔ ہائے ہائے اڈی کھول کے پلا چھڑ دیاں سن، رب شفا دے چھڑدا سی۔ ایڈا حیا سی، ایڈا حیا، رب نے ایویں مقام نہیں دیتا، رب نے ایویں عظمت نہیں دتی، حیا ہی نہ سی۔ ماں کول بیٹھیاں نے، حالے تک ویاہ نہیں ہویا، ماں کول بیٹھیاں نے، اماں نوں عرض کردیاں نے ماں میں نوٹ ویکھنا، نوٹ کیویں لاوندا ہے؟ ماں نے جدوں نوٹ سامنے کیتا ہے نا، نوٹ تے نگاہ پئی، فوراً اپنا ہاتھ اپنا بازو اپنی اکھاں تے رکھ لیا، فرمایا اماں پرا کر لے، اماں پرا کر لے، میں غیر بندہ نہیں ویکھنا، اماں پرا کر لے، میں غیر بندہ نہیں ویکھنا، اماں پرا کر لے، میں غیر بندہ نہیں ویکھنا۔ گل کر دی گئی ہے، پیچھے ہٹ دی گئی ہے، گل کر دی گئی، پیچھے ہٹ دی گئی، دیوار لا سر وجیا ہے، سر زخمی ہو گیا ہے، پر قسم خدا دی کر کے آنا سید زادی کے غیر بندے ویکھنا گوارا نہیں کیا ہے، غیر بندے دی تصویر ویکھنی گوارا نہیں کی تھی، پر ہائے دنیا دا ظلم اور ستم ویکھ، اور جڑے ممبر تے چڑھ کے بیان کرن، چاہے اپنے آپ نو سنی اخوان والے، چاہے رافضی شیعہ چڑھ کے ممبر تے بیان کرن، آخر بیویاں دے پردے اتر گئے، ہائے 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 انہاں دے پردے اتر گئے، انہاں دے سر ننگے ہو گئے، نعرہ حسینیت دا وجے، حسینیت زندہ باد، حسینی شاباش توڑ کے رکھ، انج بکواس اور بول، ہائے جڑا انج اہل بیت نو مجمع وچ بدنام کرے، انہاں نو بے پرد کر کے وکھاوے،
وہ تے حسینی ہوئے ہائے ہائے تے یزیدی کنوں آکھیا جاوے جڑا ممبر تے چڑھ کے رو کے گل بیان کرے ہے میں جس وقت سید زادیاں نو مینوں پتہ لگدا باویں سید زادی ہے باویں نہیں ہے مگر ان دے خون نو نسبت رسول دے خون دے نال ہے ان دا تعلق اور ان دی نسبت اس سید زادی خویندی ہے ان دا تعلق مدینے دے تاجدار دے خون دے نال گنویندا ہے ہاں بس میں جدوں ویکھنا وا بے پرد ہوئی ہے اون دا چہرہ غیر بندہ ویکھے وہ جن دی نانی پرنانی سیدہ فاطمہ الزہرا جنہ دے سیر دا کپڑا آسمان دے چن اور سورج نے نہ دیکھا ہوئے آنچل نہ دیکھا جن کا مہر مانے وہ دی تھی ہوئے وہ دی اولاد ہوئے اس کا خون ہوئے اور وہ دا چہرہ غیر بندہ ویکھدا ہوئے وہ دے بازو غیر بندہ ویکھدا ہوئے وہ سکولہ دے اندر اپنی عزت برباد کرا کے نچتے گا رہی ہوئے آپ نے فرمایا مینوں اینی غیرت ہوندی ہے میرا جی کرتا ہے میں بندوق اٹھا کے گولیاں مار مار کے مار دیاں جدو قیامت والا دن ہوئے رب فرماوے اور چشتیوں آل رسول قتل کر آئے ہیں میں ہاتھ بن کے عرض کرا ربا مینوں دوزخ جانا گوارا ہے پر عزت رسول ملوی ہوئے مینوں گوارا نہیں ہے علامہ چشتی صاحب نور سے صحابہ واہل بیت جیوے اور سنو وہ جیڑا بیبیاں نو بے پرد کر کے وکھاوے وہ انہاں دے دوپٹے اترے وہ دنیا نو سناوے ساڈا بابا چشتی آکھدا ہے او حسینی ہوئے گا مگر منافق ہوئے گا فرمایا او میرے منن والےو کالا سن لے آجے وہ تانے سن لے آجے خبردار اہل بیت رسول دی عزت حرف نام دے آجے دنیا نو سنا دے آجے اور بیبیاں دے سر رنگے ہو جان خدا اونا دے کپڑے عمل بھی غیران دیا نگاہ نہیں گئینا نہیں گئینا نہیں گئینا ہائے ہائے انہاں دے کپڑیاں والی شاید ہو سکتا میں پچھلی بار میں گل بیان کیتی ہوئے اس باری گل کر کے تے ختم کرنا وا انہاں لفظاں تے اساں تے آکھنے ہاں آپ سرکار دے گھر والے اور اولاد پاک انہاں دے جسم ہے انہاں دے کپڑیاں وال ہے ساڈا تے ایمان آکھدا ہے اگر انہاں دے سر دے وال ننگے ہو جاندے تے آسمان پھٹ کے زمین تے آ جانا قیامت برپا ہو جانی سی ایڈیاں پاک بیبیاں اتنی پاک بیبیاں سن انہاں دی زبان دے نوک دے پچھلے پاسے تقدیر سی جو بول چھڑ دیاں رب العالمین ادھر دا ادھر کر چھڑنا سی انہاں دی زبان دی نوک دے نال تقریر سی انہاں زبان ہلا چھڑ دیاں رب نے کائنات نو برباد کر کے رکھا ادھر ویکھو اساں آکھنے مولا حسین نے جو قرآن پڑھیا تے کدے واسطے پڑھیا ہے جو مشہور ہے کہ مولا حسین نے قرآن پڑھیا چلو ٹھیک ہے قرآن پڑھیا پر تو پتہ ہے پڑھیا کیوں بس اینا لفظوں تے میں اپنی گل ختم کرنا سارے بیان کر دینا چلو میں بھی بیان کر دینا مولا حسین نے قرآن پڑھیا سنی بیان کرے مولا حسین نے قرآن پڑھیا شیعہ بیان کرے مولا حسین نے قرآن پڑھیا دیوبندی بیان کرے مولا حسین نے قرآن پڑھیا سوال یہ ہے مولا حسین تے پوری زندگی قرآن پڑھدا رہیا شہید ہون تو بعد نو کے نیدا تے قرآن پڑھیا تے پڑھیا کیوں توجہ ہے ذرا ذوق سے بولو سبحان اللہ بس یہ ذوقی گل ہے کتابی نہیں ذوقی گل ادھر دیکھو توجہ میرا ایمان آکھدا ہے جدو امامی علی مقام شہید ہونے واسطے باہر نکلن لگے ہون گے نا بی بی پاکاں نے وین تے نہیں ہاں سینے تے نہیں اے جھوٹیاں گلاں نے عرض کیتی ہونی ویرا تہاڈا امتحان ختم ہونا ہے ساڈا شروع ہونا ہے پردے دا کی بنے گا ہائے پردے دا کی بنے گا آپ نے فرمایا نا بہنا جنہاں دے ویر زندہ ہون بہنا والے کا کوئی آنکھ اٹھا کے ویکھنا نہیں پڑتا ہائے جنہاں دے ویر زندہ ہون سونا او جیسے ہمشیرہ شادی وچ ڈولے کڈ کے نچے پورا محلہ وے کے تاڑیاں مارے تے سویرے آ کے کمال ہو گئی ہے یاد رکھ لے بھرا مر گیا بہن سکول دے اندر پیٹی شو تے مینا بلار کرے تے فیشن شو کرے تے بھرا دیکھ لے کے تاڑیاں مارے اور بھرا مر گیا اور ہمشیرہ نے چوڑی پجامہ تے زین دی پینٹ پائیے تے ڈولے تے پاک اور گڑی دا چوڑا چما زانی تے شرابی رکھے بھرا مر گئے
اور جنہ دے ویر زندہ ہو قسم خدا دی کر کے آنا انہاں دیا بہناں والے کوئی میلی اکھ ویکھن والا نہیں ہوگا اور جڑے خود عزت لٹان واسطے چھڑے آن مر گئے مردن سنو ادھر دیکھو ہمشیرہ نے عرض کی تھی انہیں ویرا تیرا امتحان تے ختم ہونا ہے ساڈا شروع ہونا ہے پردے دا کی بنے گا آپ نے فرمایا ہونا ہے بس آخری بول نے گل مکا دینی ہے آپ نے فرمایا ہونا ہے بہنا جن دے ویر زندہ ہون کو اکھ اٹھا کے ویکھے کیویں ہو سکتا ہے ویرا تو تے شہید ہو جانا ہے تو تے شہید ہو جانا ہے ہو سکتا ہے ساڈے کپڑے وال خیر دی نگاہ پہ جاوے بس آپ نے جلال نہ تڑپ کے فرمایا ہونا ہے بہن میری تینوں پتہ ہے شہید زندہ ہوندے میں شہید ہون مبا لوکے نیلا تے چڑھ کے ان قرآن دیا تلاوت کراں گا ساری دنیا دی توجہ میرے قرآن پڑھن والے پاسے ہو جانی ہے تواڈے کپڑے وال بھی غیر دی نگاہ نہیں جا رہی ہے بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن شو کہاں کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت داستان اہل بیت داستان اہل بیت یار زندہ صحبت باقی آخر دے در پیر بہت شیر چھٹیا پھٹیا سوچ لو ذرا اونچی بات نہ بولو سبحان اللہ فرمایا لو یا ہوئے کچھ رسالے ہیں بابا جی کو بار کافی فائدہ مند نے قادیانی دے والے نال آداب قرآن شریف دے والے نال قرآن مجید دے آداب قاعدات وغیرہ ہم رسول دے نام دے ادھر بار رول پھر میں کہ سن بولنا چاہیے سے اللہ سے لینا تا کر کے ساری عزت ہوئی ساری قدر کو تھا تھا دیتی آپ کر رہے قرآن مجید اور آداب دے حوالے میں قرآن محل سے کیونکہ سارے بزرگاں نے محل نہیں بنایا ہاں قرآن محل بنایا ہے اس سلسلے کے اندر کافی گفتگو فائدہ مند کرو گے انشاءاللہ مجھے فائدہ ہوئے گا دوسری کتاب تیسری کتاب بہت یزید سے انکار کر سکتے استاد صاحب اللہ نے اس کتاب کے اندر بڑی پیاری اور بڑی اعلیٰ قسم کی تحقیق فرمائی سب نے پہلے آپ نے مسئلہ ثابت کیا ہے کہ جو یزید ہے وہ پہلا فاسق و فاجر یعنی اپنے تخت نشین جو پہلا امیر معاویہ سرکار کے دور میں فاسق و فاجر نہیں سی بات ہوا ہے بعد ہے فاسق و فاجر انکار نہیں میرا انکار کرے گا سنی نہیں ہے مگر یہ ہے کہ تو سب پہلے ہونی بعد منو ہاں تاکہ صحابہ کرام سے حرف نہ ہوئے جنہوں نے بیعتیں کی ہیں اور امیر معاویہ سرکار نے بنایا ہے خلیفہ بنایا اپنا ولی عہد بنایا اگر فاسق و فاجر ہے صحابہ کرام نے بیعتیں کی تھی امیر معاویہ سرکار نے بنایا تھا آپ نے فرمایا تقریب یہ کی تھی کہ آپ کیا جب تخت نشین کے بعد فاسق
فاسق و فاجر ہوا ہے کہ جس وقت صحابہ کرام نے پیدا کی تھی اور اپنی معافی سرکار نہیں آنے اس وقت فاسق و فاجر نہیں سی، لہٰذا انہوں نے اعتراض نہیں آئے گا. جنہیں اعتراض سے جدی پریتی ہے ان کا تعلق وہ ذات کے نال ہے، نہ ان باپ کے نال تعلق ہے اور نہ ہی صحابہ کرام کے نال تعلق ہے. اور دوسرا تیسرا آپ نے سکھا اس کے اندر ثابت فرمایا کہ جتنے تک مسئلہ یزید تے لعنت کرنا ہے آپ نے فرمایا یزید تے لعنت کرنا ادھر میں تو استاد صاحب اللہ دی گل دی وضاحت کرنا دساں. یزید تے لعنت کرنا اگر اللہ اون تے لعنت کرے تے کروڑ وارا لعنت کران گے. ہاں اساں دے تے لاکھ وارا لعنت کر دے نہیں سی، سارے اماماں نے روکیا ہے، سارے اماماں نے منع کیتا ہے. ساڈا جی کردا مگر لعنت نہیں کردے، اساں اون دا حیا نہیں کردے بلکہ اپنے اماماں دا حیا کرنے ہیں. سمجھ آئی یہ نہیں ہے؟ ہاں یہ ہے، یہ تحقیق آپ نے فرمائی ہے اور جناب نے پڑھو گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوئے گا. اے اردو اسلامی قاعدہ ہے، اس کے اندر بچے کو اردو لکھن پڑھنا وال سکھایا گیا ہے. یہ ایک تقریب اخلاق اور گندے مندے فکرے جدو بچہ پڑھے گا اے ڈبل پی ایل اے پر سی ڈی کیٹ ڈی فار ڈاگ بچے نے ابتدا کے اندر جدو کتیاں دی بلیاں دی گلاں ڈنگراں دی گلاں پڑھنیاں نے ڈنگر نہیں بنے گا تو اور کی ہوئے گا، جانور نہیں بنے گا تو اور کی ہوئے گا. ہاں تعلیم تو ہوندی سے الف سے اللہ کو مان، بے سے بڑوں کا کہنا مان، تو بچہ بھی کہا بچہ والا ہے. اس کے اندر یہ اردو پڑھنے والے نے سکھایا اور پھر نال نال جملے ہیں بڑے پکیزہ نبی علیہ السلام کے فرمان شریف تو اعلیٰ حضرت علی رحمۃ سرکار کی کتاب شریف تو انشاءاللہ عزیز بچہ اردو پڑھنا والے بھی سیکھ جائے گا، لکھنے والے بھی سیکھ جائے گا، نال نال اس میں اپنے اسلامی آداب بھی اس تو سوچ سوچ بھی حاصل ہو جائے گی. لاؤ اور برکت حاصل کرو. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر دعا ہے مولا تعالیٰ کی توفیق نصیب فرمائے، ساتھیوں کی اس محنت اور قبول منظور فرماوے. اگر آخر کے اندر کسی بندے کا کوئی سوال اعتراض ہوئے تو وہ کر سکتا ہے، کیونکہ قبلہ اللہ نے قصور دی جنہیں اللہ کی میں کیتیاں نے تے میرا قصور ہی ہوئے گا آخر آ جا کے. اگر کسی بندے کے ذہن سے کوئی سوال اعتراض ہوئے تو کر سکتا ہے، فقیر جواب دینے واسطے بیٹھے. نہیں اگر آندا ہوئے گا دے دے سکتا، نہیں آتا. عمران صاحب کو سوال ہے جناب مسکرا رہا ہے، لگا کچھ چھپیا سوال ہے بڑا پرسرار قسم کا. ہو سکتا ہے کسی نے کرنا ہو اس بات پہ بندے کئی بار آخر ایسی تو منہ تے حیا کیتا سی. میں آخر اگر منہ تے یاد کرتے تو کنوں پیچھے بھی یاد کر لیں، کنوں پیچھے بھی یاد کرنا چاہیے. حاضر ہے. چلو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرماوے. یار زندہ سب کل سید شہزاد الحسن شاہ صاحب کا بیان، کل سید شہزاد الحسن شاہ صاحب کی لاب کا بیان کہ قاری خالد صاحب نے کو ہوگا تھاٹ کرنے دے نہیں پتہ آپ خود بیان کر رہے ہیں. عزیزان محترم، کل بعد نماز عشاء جامعہ مسجد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سگیاں پر مدینہ کالونی بعد نماز عشاء سید السادات حضرت علامہ مولانا سید شہزاد الحسن شاہ صاحب رحمان سٹی دے بالکل نال